السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان محمود پنجاب کے عیار حکمراں کو شکست دے کر کالنجر کی طرف بڑھا۔ کالنجر پہنچ کر سلطان محمود کو معلوم ہوا کہ راجہ نندا کی فوجی طاقت اس کے اندازوں سے کہیں زیادہ ہے۔ کالنجر کے حکمراں کا لشکر 36,000 سواروں، 45,000 پیادوں اور 640 ہاتھیوں پر مشتمل تھا۔ سلطان محمود نے ایک بلند مقام پر کھڑے ہو کر ہندوؤں کے لشکر کا جائزہ لیا اور دشمنوں کی کثرت دیکھ کر دل ہی دل میں سوچا کہ اس نے پیش قدمی کرنے میں جلد بازی سے کام لیا ہے۔ والی غزنی کے جانثار سپہ سالاروں عبداللہ تائی، ارسلان جاذب اور سردار امین الدین کے چہرے بھی یہی بتا رہے تھے کہ یہ موسم راجہ کالنجر سے مارکہ آرائی کے لیے سازگار نہیں ہے۔ سلطان محمود خاموشی سے اپنے خیمے میں چلا گیا اور ساری رات اپنے اللہ کے حضور گریہ وزاری کرتا رہا۔ جس وقت سلطان محمود میدان جنگ میں اپنے سپاہیوں کی استقامت اور فتح کی دعائیں مانگ رہا تھا، اسی وقت کالنجر کا حاکم راجہ نندا ایک بھیانک خواب دیکھ رہا تھا۔ ایسا خواب کہ جس میں اسے اپنے سپاہیوں کی لاشیں ہی لاشیں نظر آ رہی تھیں۔ راجہ نندا گھبرا کر اٹھ بیٹھا اور وحشت زدہ نظروں سے اپنے خیمے کے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ ہر چیز اپنی جگہ قائم تھی اور محافظ فوجی دستوں کے سوا تمام سپاہی گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ راجہ نندا نے یہ کہہ کر اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کی کہ اس نے جو کچھ دیکھا تھا وہ محض ایک ڈراؤنا خواب تھا، مگر کالنجر کے حکمراں کو کسی صورت بھی سکون و اطمینان حاصل نہ ہو سکا۔ راجہ نندا ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ ایک نامعلوم خوف اور دہشت کا اسیر ہوتا جا رہا تھا۔ پھر کچھ دیر تک شدید ذہنی کشمکش کا شکار رہنے کے بعد یہ خیال اس کے دماغ میں جڑ پکڑ گیا کہ وہ بھیانک خواب کالنجر کی شکست کے بارے میں ایک واضح اشارہ ہے۔ راجہ نندا سلطان محمود کی مسلسل فتوحات اور ہندوستان کے سب سے بڑے راجہ انند پال کی پیہم شکستوں سے بھی باخبر تھا، اس لیے اس نے اس خواب کو اپنے بارے میں ایک برا شگون سمجھا اور تمام مال و اسباب چھوڑ کر رات کے اندھیرے ہی میں میدان جنگ سے فرار ہو گیا۔ فرار سے پہلے راجہ نندا کے سپہ سالاروں نے بڑے پرجوش انداز میں اپنے حکمراں کو کالنجر کی فتح کا یقین دلایا کہ اسے ہر اعتبار سے افواج غزنی پر برتری حاصل ہے، مگر راجہ نندا اپنے راجپوت سرداروں سے یہی کہتا رہا، تمہیں کیا خبر کہ میں اس جنگ کا نتیجہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں۔ بس تمہاری عافیت اسی میں ہے کہ جتنی جلد ہو سکے قہر کے اس علاقے سے نکل جاؤ، ورنہ تمہاری لاشوں پر نہ کوئی ماتم کرنے والا ہوگا اور نہ چتاؤں کو آگ لگانے والا۔ کالنجر کے سالار اپنے فرما روا کی گفتگو سمجھنے سے قاصر تھے، مجبوراً وہ راجہ نندا کی تقلید میں اس محاذ جنگ سے فرار ہو گئے جس پر انہیں اپنی فتح یقینی نظر آ رہی تھی۔ پھر جب نماز فجر سے فارغ ہونے کے بعد سلطان محمود نے یہ خبر سنی تو اسے کچھ دیر تک کہنے والوں کی زبان اور اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا۔ پھر وہ خود اپنے خیمے سے نکل کر میدان جنگ کی طرف بڑھا۔ ہر طرف ساز و سامان بکھرا ہوا تھا، مگر وہاں دشمن کا ایک سپاہی بھی موجود نہیں تھا۔ اگرچہ سلطان محمود بیداری کی حالت میں کھلی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہا تھا، لیکن پھر بھی اس کے ذہن میں مختلف اندیشے اور وسوسے سر ابھار رہے تھے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ راجہ نندا جیسا طاقتور حکمراں کسی محاذ آرائی کے بغیر راتوں رات میدان جنگ چھوڑ کر چلا جائے؟ والی غزنی نے زیر لب کہا، کہیں یہ راجہ نندا کی گہری چال تو نہیں ہے، اور کہیں وہ لشکر غزنی کے لیے زیر زمین کوئی دام تو نہیں بچھا رہا ہے؟ یہ خیال آتے ہی سلطان محمود نے اپنے چھوٹے چھوٹے کئی فوجی دستے مختلف سمتوں میں روانہ کیے تاکہ وہ ان کمی گاہوں کا پتہ لگا سکیں جہاں راجہ نندا کے فوجیوں کے روپوش ہونے کا امکان موجود تھا۔ پھر کئی گھنٹے کی مکمل تحقیق اور معائنے کے بعد غزنی کے سپاہیوں نے یہ اطلاع دی کہ دور تک ایسی کسی کمی گاہ کا وجود نہیں اور راجہ نندا واقعتاً فرار ہو چکا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی محمود کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ دل ہی دل میں کہنے لگا، بے شک تو ہر شے پر قادر ہے اور اپنے بندوں کو بے حساب دینے والا ہے۔
اس کے بعد سلطان محمود کے حکم پر کالنجر کو جی بھر کے لوٹا گیا۔ مسلمانوں کے ہاتھ آنے والے مال غنیمت کا کوئی شمار نہیں تھا۔ غزنی کے سپاہیوں نے کالنجر کے قریب ایک جنگل سے 580 ہاتھی پکڑے۔ راجہ جے پال ثانی کی وجہ سے پنجاب کا خطرہ ابھی تک موجود تھا، اس لیے سلطان محمود نے کالنجر کی فتح پر قناعت کی اور کسی دوسرے محاذ پر الجھے بغیر خاموشی کے ساتھ غزنی کی طرف لوٹ گیا۔ کالنجر کی فتح کے بعد محمود کو معلوم ہوا کہ کیرات اور ناردین کے باشندے ابھی تک بت پرستی کے مرض میں مبتلا ہیں، اور اسلامی فتوحات کی کثرت کے باوجود انہوں نے مذہب اسلام قبول نہیں کیا ہے۔ مزید یہ کہ ان کی فطرت میں خود سری کا جذبہ بھی موجود ہے۔ ان اطلاعات کے ملتے ہی سلطان محمود نے اپنے لشکر کی تیاری کا حکم دیا اور سناروں اور بڑھئیوں اور سنگ تراشوں کی ایک بڑی جماعت کو اپنے ہمراہ لے کر قیرات اور ناردین کی طرف روانہ ہوا۔ سلطان محمود نے پہلے قیرات پر حملہ کیا۔ قیرات اپنی آب و ہوا کے لحاظ سے ایک سرد علاقہ ہے جو ہندوستان اور ترکستان کے درمیان واقع ہے۔ یہ مقام اپنے سبزہ زاروں اور پھلوں کے باغات کی وجہ سے ساری دنیا میں شہرت رکھتا ہے۔ سلطان محمود کی افواج قاہرہ کو دیکھ کر اس شہر کے حاکم نے اپنی رعایا کے ساتھ مذہب اسلام قبول کر لیا۔ قیرات کی فتح کے بعد سلطان محمود نے خود وہیں قیام کیا اور معتمد سپہ سالار ارسلان جاذب کے جوان سال بیٹے حاجب علی کو ناردین کی تسخیر کے لیے روانہ کیا۔ حاجب علی اپنے باپ کی طرح ایک زیرک اور جانباز سپاہی تھا۔ اس نے بہت مختصر عرصے میں ناردین کی سرزمین کو تہو بالا کر ڈالا اور بہت سی لونڈیاں، بے شمار غلام اور سیم و زر کے انبار سلطنت غزنی کی ملکیت بنا دیے تھے۔ پھر آخر میں حاجب علی نے ناردین کے سب سے بڑے مندر کو مسمار کیا تو عمارت کے ایک حصے سے 1 روز پہلی رنگت کا منقش پتھر برآمد ہوا۔ جب محمود کے ایک درباری عالم نے، جو دنیا کی قدیم ترین زبانوں کا ماہر تھا، اس پتھر پر کندہ عبارت پڑھی تو اندازہ ہوا کہ ناردین کا یہ مندر 4000 سال پہلے تعمیر کیا گیا تھا۔ اس فتح کی خبر سن کر سلطان محمود خود کیرات سے ناردین پہنچا اور شہر میں ایک مستحکم قلعہ تعمیر کرانے کے لیے علی بن قدر سلجوقی کو ناردین کا حاکم نامزد کر کے غزنی واپس لوٹ گیا۔ پھر اسی سال 412 ہجری میں سلطان محمود ایک لشکر جرار لے کر کشمیر کی طرف بڑھا اور لوا کوٹ کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ 1 مہینے تک جاری رہا۔ لوا کوٹ کا قلعہ بہت مضبوط تھا، اس لیے سلطان محمود اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود اسے فتح نہ کر سکا۔ پھر وقت کی بربادی کا خیال کر کے اس نے لوا کوٹ کا محاصرہ اٹھا لیا اور حکومت پنجاب کی قسمت کا مستقل فیصلہ کرنے کے لیے لاہور کی طرف روانہ ہو گیا۔ لاہور پہنچ کر سلطان محمود نے خود تو پنجاب کے ایک مضافاتی علاقے میں قیام کیا، مگر اپنی فوج کو چھوٹے چھوٹے دستوں میں تقسیم کر کے شہر کے مختلف حصوں کی طرف روانہ کر دیا، اور ساتھ ہی سپاہیوں کو یہ حکم بھی دے دیا کہ کسی بت پرست کے ساتھ نرمی اور رواداری کا سلوک نہ کیا جائے۔ غزنی کے سپاہیوں نے اپنے سلطان کا حکم پاتے ہی لاہور کا نقشہ بدل ڈالا اور مال غنیمت کے انبار لے کر والی غزنی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ راجہ اننت پال کا بیٹا جے پال ثانی بہت دنوں سے بیمار تھا۔ طویل بیماری کے باعث اس کی کمزوری اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ وہ سلطان محمود کے حملے کی خبر سنتے ہی لاہور سے فرار ہو گیا اور اس نے اجمیر کے راجہ کے سائے میں پناہ حاصل کی۔ پورے پنجاب پر سلطنت غزنی کی حکمرانی تھی۔ سلطان محمود نے لاہور کا نظم و نسق اپنے ایک معتمد امیر کے سپرد کیا اور پنجاب کے دوسرے مقبوضات پر بھی قابل اور دیانت دار عامل مقرر کر دیے گئے۔ اس کے بعد سلطان محمود کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔ گردش وقت کی تند و تیز ہوائیں برہمنی اقتدار کی خاک پریشان کو کوچہ در کوچہ اڑائے لیے پھر رہی تھی اور پنجاب کے گوشے گوشے سے نئے انقلاب کی صدا بلند ہو رہی تھی۔ راجہ جے پال اور اس کے ہم نواؤں کو ذلت آمیز خانہ بدوشی کی سزا دے کر سلطان محمود موسم بہار کی ابتدا میں غزنی کی طرف روانہ ہوا۔ 413 ہجری میں سلطان محمود نے ایک بار پھر کالنجر پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ پھر جب والی غزنی اپنی اس جنگی مہم کو سر کرنے کے لیے گوالیار کے قریب پہنچا تو اس کا ارادہ بدل گیا۔
محمود نے اپنے سپہ سالاروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ممکن ہے کہ کسی وقت یہ پتھر بھی ہمارا راستہ روکنے کی کوشش کرے، اس لیے پیش بندی کے طور پر ایک بھرپور ضرب لگا کر اس پتھر کو ریزہ ریزہ کر دو، یا پھر اسے اٹھا کر اپنی گزرگاہ سے بہت دور پھینک دو۔ سلطان کا حکم سن کر غزنی کے سپاہیوں نے گوالیار کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ اب اس محاصرے کو صرف 4 دن ہی گزرے تھے کہ راجہ گوالیار قلعے سے باہر نکل آیا اور اس نے اپنی دستار والی غزنی کے قدموں پر رکھ کر اطاعت اور فرما برداری کا پرجوش اعلان کیا۔ سلطان محمود نے راجہ گوالیار کو معاف کر دیا کہ کسی خون ریزی کے بغیر ہی والی غزنی کو اپنا سیاسی مقصد حاصل ہو چکا تھا۔ سلطان کی طرف سے بخشی ہوئی معافی کے جواب میں گوالیار کے حاکم نے دیگر قیمتی تحائف کے ساتھ والی غزنی کو 30 ہاتھی بھی بطور نظر پیش کیے۔ راجہ گوالیار کو اپنے حلقہ غلامی میں شامل کرنے کے بعد سلطان محمود کالنجر کی طرف بڑھا۔ راجہ نندا 1 سال پہلے بھی سلطان غزنی کی طاقت کا اندازہ کر چکا تھا اور اسے اپنا وہ خوفناک خواب بھی یاد تھا، اس لیے محاذ آرائی سے گریزا رہا۔ سلطان محمود کے قیامدن ہوتے ہی راجہ نندا نے والی غزنی کے حضور معافی کی درخواست پیش کر دی۔ اس درخواست میں واضح طور پر تحریر کیا گیا تھا کہ اگر سلطان کالنجر کو نقصان پہنچائے بغیر اپنی مملکت کی طرف لوٹ گئے تو وہ 300 ہاتھی نظر کرے گا اور تعزیز اطاعت شیاروں کے حلقے میں شامل رہے گا۔ سلطان محمود خواہ مخواہ جنگ کر کے اپنی فوجی طاقت ضائع کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کی تمام جنگی مہمات کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ وہ ہندوستانی حکمرانوں کے دلوں پر اپنی ہیبت قائم کرے تاکہ سومنات پر حملے کے وقت یہ نیم جاں حکمراں مذہبی جوش سے بے قرار ہو کر اس کے راستے کی رکاوٹ نہ بن سکیں۔ اپنی اسی منصوبہ بندی کی تکمیل کے لیے سلطان محمود نے فوری طور پر راجہ نندا کی طرف سے پیش کردہ صلح کی درخواست قبول کر لی تھی۔ پھر جب والی غزنی نے معاہدے کے مطابق کالنجر کے حکمراں سے 300 ہاتھی طلب کیے تو راجہ نندا نے لشکر غزنی کا امتحان لینے کی غرض سے 300 مست ہاتھی فیل بانوں کے بغیر قلعے سے باہر نکال دیے اور اپنے ایک نامہ بر کے ذریعے سلطان محمود تک یہ پیغام پہنچا دیا، میں نے حسب وعدہ 300 ہاتھی سلطان کی نظر کر دیے ہیں۔ سلطان محمود کو راجہ نندا کی حرکت بہت گراں گزری، مگر اس نے غیظ و غضب کا اظہار کرنے کی بجائے اپنے ترک سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ ان ہاتھیوں کو پکڑ کر ان پر سوار ہو جائیں اور راجہ نندا کو بتا دیں کہ سلطان کے جانثاروں کی مدہوشیوں کے آگے ہاتھیوں کی سرمستیاں کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ ابھی فضا میں حکم سلطانی کی گونج باقی تھی کہ ترک سپاہیوں کا ایک دستہ بے خوف و خطر آگے بڑھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد ہی راجہ نندا اور اس کے سپہ سالاروں نے محل کے جھروکوں سے یہ ناقابل یقین منظر دیکھا کہ تمام مست ہاتھی بے ضرر بکریوں کی طرح سر جھکائے ہوئے چل رہے تھے۔ تم نے دیکھا کہ یہ کیسے جانباز لوگ ہیں؟ راجہ نندا نے اپنے سپہ سالاروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ساری دنیا موت سے ڈرتی ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ خود موت مسلمانوں سے خوف زدہ رہتی ہے۔ تم مجھے مشورہ دیتے ہو کہ میں ان سے جنگ کروں؟ کالنجر کے سپہ سالاروں کے چہرے بجھ کر رہ گئے تھے، جن کے سامنے پہنچ کر تمہارے مست ہاتھی بھیڑ بکریاں بن گئے، انہیں کون شکست دے سکتا ہے؟ اس کے بعد راجہ نندا نے بے شمار قیمتی تحائف سلطان کی خدمت میں ارسال کیے۔ اس کے ساتھ کالنجر کے حکمراں نے سلطان غزنی کی تعریف میں چند ہندی اشعار بھی لکھ کر بھیجے۔ راجہ نندا ہندی زبان کا ایک اچھا شاعر بھی تھا۔ سلطان محمود نے مشہور ہندوستانی، عربی اور ایرانی شعراء کو جو اس کے دربار میں ملازم تھے یہ شعر سنائے۔ تمام استادان فن نے ان اشعار کو بہت پسند کیا اور راجہ نندا کی شعری کاوشوں کی دل کھول کر داد دی۔ سلطان محمود کی شان میں کہے جانے والے ان اشعار کا مفہوم کچھ اس طرح تھا، تو پیدائشی طاقتور اور فاتح ہے، تیری بلند اقبالی سے حسد رکھنے والا کوئی بدخواہ اس امر پر شہادت دے یا نہ دے، مگر چشم فلک ضرور گواہی دے گی کہ جب تو کسی محاذ جنگ کی طرف بڑھتا ہے تو نصرتیں اور کامرانیاں تیرے قدم چومنے لگتی ہیں اور تیرے جسم کا سایہ دیکھتے ہی
شکست اور بربادی کے ستارے اپنی رفتار بدل دیتے ہیں۔ پس اے میرے شہنشاہ، تو کیوں بار بار اپنے آپ کو جسمانی اذیتوں سے دوچار کرتا ہے؟ اقتدار اور حکمرانی کے لیے تو تیرا نام ہی کافی ہے۔ راجہ نندا کے کہے ہوئے ان اشعار کی فصاحت و بلاغت اور معنی آفرینی سے متاثر ہو کر سلطان محمود نے ایک جوابی خط تحریر کیا۔ نندا، ہم تیری ذہانت سے بہت خوش ہوئے۔ تو نے ہماری تعریف کر کے اپنی دستار کو بھی بچا لیا اور ہمارے قہر کی سنگباری سے کالنجر کے در و دیوار کو بھی محفوظ رکھا۔ تو ہم سے مصالحانہ انداز میں ملا، مگر ہم تجھ سے اپنی شاہانہ قدروں اور دوستانہ رسموں کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ ہمیں تیرے اشعار بہت پسند آئے۔ تیرے پاس صرف لفظوں کا سرمایہ تھا، سو تو نے اسے ہماری خاطر میں لٹا دیا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تیرا دامن خالی ہو چکا ہے، مگر اطمینان رکھ کہ تو مفلس و تہی دست نہیں ہے۔ تو نے ہماری تعریف کر کے اپنے خزانوں کو بھر لیا ہے۔ ہم اپنے فرمان کے ذریعے کالنجر کے تحفظ کی ضمانت دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تجھے گرد و نواح کے 15 قلعوں کی حکمرانی کا اعزاز بھی بخشتے ہیں، اور امید رکھتے ہیں کہ تو اپنی آخری سانس تک سلطنت غزنی کا وفادار رہے گا۔ سلطانی مکتوب کے جواب میں راجہ نندا خود محمود کی خدمت میں حاضر ہوا اور والی غزنی کو مزید قیمتی تحائف پیش کیے۔ پھر سلطان محمود نے مسلسل 3 سال تک مزید فتوحات حاصل کی۔ تمام مفسد اور شر انگیز حکمراں اپنے دردناک انجام کو پہنچ چکے تھے، اور تمام سیاسی فتنہ گروں کو خونی کفن پہنا کر تہہ خاک دفن کر دیا گیا تھا۔ بالآخر 415 ہجری کے آخر میں سلطان محمود نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت تک نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ بہت کمزور ہو چکے تھے۔ والی غزنی کو اپنے روبرو پا کر حسب عادت مسکرائے اور انتہائی شگفتہ لہجے میں سلطان کی مزاج پرسی کرنے لگے۔ تم کیسے ہو فرزند، اور تمہاری فتوحات کا کیا حال ہے؟ آج تمہیں یہ ناکارہ بوڑھا کیسے یاد آ گیا؟ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے لہجے سے طنز نہیں، بزرگانہ شکایت کا رنگ جھلک رہا تھا۔ سیاسی ہنگامہ خیزیوں اور دشمنوں سے مارکہ آرائی کے سبب سلطان محمود کئی سال بعد نظام شاہ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ شیخ محترم خوب جانتے ہیں کہ ان کا فرزند کہاں تھا اور کس حال میں تھا۔ والی غزنی نے اپنی طویل غیر حاضری کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہا، کبھی گھوڑے کی پشت پر، کبھی دیارے دشمناں میں پتھریلی زمین پر، کبھی اپنے محل میں نرم و گداز بستر پر، کبھی زندگی کے نشاط انگیز قہقہوں میں، کبھی وادی فنا کے جاں-گداز سناٹوں میں، کبھی جشن فتح کے شور و غل میں، کبھی شکست کے روح فرسا اندیشوں میں۔ غرض وہ کون سا مقام تھا جہاں پہنچ کر میں نے اپنے شیخ کو یاد نہیں کیا؟ سلطان کے لہجے میں ندامت کی خلش بھی تھی اور جذبوں کی تڑپ بھی۔ پھر فقیر کے گھر کا راستہ کیوں بھول گئے تھے؟ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہونٹوں پر وہی تبسم دل نواز موجود تھا جسے دیکھ کر مردہ دل بھی جی اٹھتے تھے۔ شیخ کے سامنے کیا منہ لے کر آتا؟ والی غزنی رک رک کر بول رہا تھا۔ ایفائے عہد کی طاقت نہیں تھی، اس لیے مجرموں کی طرح چھپتا پھرتا تھا۔ اب کیوں آئے ہو؟ یکایک نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر عجیب سا رنگ ابھر آیا تھا۔ اب میں شیخ سے سومنات پر حملے کی اجازت لینے آیا ہوں۔ والی غزنی کے لہجے سے ایسی طمانینت کا اظہار ہو رہا تھا جیسے کوئی شخص کسی کے قرض کا بارے گراں اتارنے آیا ہو۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ بہت دیر تک حیرت اور سکوت کے عالم میں بیٹھے رہے۔ پھر آہستہ آہستہ ان کی پلکیں بھیگنے لگیں۔ کیسی عجیب خبر ہے، کہیں میری سانس نہ رک جائیں۔ شدت جذبات کے سبب نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ جاتے تھے۔ سلطان محمود نے مختصراً نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی فوجی تیاریوں کی تفصیلات بتائیں اور پھر عرض کرنے لگا، مجاہدین غزنی اپنے گھوڑوں کی لگامیں پکڑے حکم شیخ کے منتظر کھڑے ہیں۔ ابھی نہیں فرزند، نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، پہلے تمہیں خراسان پہنچ کر حضرت شیخ الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ جلال میں حاضر ہونا پڑے گا۔